السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے محبوب علیہ السلام کے چچا جان یعنی ابو طالب کے حوالہ سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مناظرہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر تشریف فرما ہے مفتی دار مسعود صاحب اور قاری خلیل الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالی اور مفتی حنیف قریشی صاحب۔ ناظرین، مناظرہ بڑا کمال کا ہے، تو ناظرین ہم مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ایک ہی سٹیج پر مناظرہ آپ دیکھیں گے کہ مفتی طارق مسعود بھی تشریف فرما ہے، تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ کعبہ کے اندر ولادت کی ہے، یوں کہیں پھر تو میری تائید ہوگی نہیں کیونکہ قدیم تو اللہ آپ کے نے لیے کہا کہ یہ لفظ اصطلاح کا استعمال کرنا تو بھی اپنی تائید کرو۔ اللہ کے لیے تو لفظ قدیم نہیں آیا نا، قدیم الاحسان نہیں، قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا جی قرآن و سنت میں نہیں آیا، لیکن اصطلاح کی بات جب قرآن و سنت میں نہیں آیا تو نہیں، اس کے لیے صحیح کا لفظ بھی۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں، تین علماء کرام کا آپس میں زبردست مکالمہ ہوا ہے، مفتی طارق مسعود، قاری خلیل الرحمان اور اسی طرح مفتی حنیف قریشی کا۔ آپ ذرا دیکھیں۔ جلدی میں دو ہی باتیں کر سکتا ہوں۔ جزاک اللہ ربانی صاحب کہ آپ نے وقت کا اظہار کیا میرے لیے، اللہ آپ کو جزا خیر دے، آمین۔ پہلی بات تو یہ کہ اس حدیث پر محدثین کا کلام ہے کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، ایک بات ٹھیک، اسی لیے انہوں نے بھی تواتر اس معنوں میں نہیں، اس معنوں میں نہیں، ادھر ادھر کی بات کی۔ صحیح، یہ بات اٹل ہے کہ محدثین کے اصول کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں، اچھا اگرچہ ابن حزام سے متعلق یہ روایت موجود ہے اور وہ صحیح بھی ہے، لیکن ہم اس کو بھی بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ کا ہم وہ معنی ہی نہیں لیتے جو معنی عموماً لوگ لیتے ہیں۔ ٹھیک، اور یہ دیکھیے، عقیدت اور محبت الگ چیز ہے، میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں، اور کسی چیز کا پروف ملنا عقیدت محبت سے ہٹ کر اصول حدیث پر وہ ایک دوسری چیز ہے۔ صحیح، لفظ کعبہ بڑا احاطہ رکھتا ہے، صحیح، جیسے مسجد حرام ہے، وہ مسجد حرام بیت اللہ کی چار دیواری کا نام نہیں ہے، صحیح، اس کا دائرہ ایک وسیع ہے۔ اسی طرح کعبے کا دائرہ بھی جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حدی بالغ الکعبہ، قربانی جب تک کعبے میں نہ پہنچ جائے، تو کیا قربانی کعبے کے اندر جا کے ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، کعبے کا ایک احاطہ تھا، بڑا دائرہ تھا۔ آج کل تو بیت اللہ کی عمارت بڑی وسیع ہو گئی ہے، اس زمانے میں اتنا وسعت باہر آبادی نہیں تھی، تو وہ لوگوں کے گھر تھے جو بیت اللہ کے قریب تھے، اور وہ پورا ایریا جو ہے وہ کعبہ ہی کہلاتا تھا۔ یہی مفہوم حضرت ابن حزام کے بارے میں ہے، یہی مفہوم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہم تعریف کسی کی عادت ہو گئی، چلو 16 سال کا رشتہ ہے، نہیں تو اسی وجہ سے آپ ڈاکٹریٹ کر لینا تاکہ ہماری بات صحیح ہو، جزاک اللہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا میرے ذہن سے اچھا وہ من کنتم مولا پہ بھی تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، بس وقت مختصر رہ گیا، قاری صاحب من کنتم مولا، یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ یہ دیکھیے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح کی جب زچگی کی کوئی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ہم مسجد میں جاتے ہیں یا ہسپتال میں جاتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ کے گھرانے کو اتنا بھی عقل مند نہیں سمجھا جا رہا۔ لا حول ولا قوت، اس میں کچھ اور پھر قاری صاحب آخری جملہ کیا ہوگا؟ ٹائم تو پہلے ختم تھا باپ کے لیے، پھر ٹائم پیدا ہو گیا، یہ کیسے اچھا آخری ایک منٹ، ٹھیک، آخری جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سن لیتا ہوں دو جملے، جی ایک منٹ۔ اور دوسری بات یہ، تھوڑی سی مجھے بات کرنے دیں، تھوڑی دیر۔ اچھا اب آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی اصولی بات کرتا ہوں کہ قدیم کے جو لفظ ہے نا، اس میں تو میں قاری صاحب کی تائید کروں گا، قدیم ایک اصطلاح ہے، تو اصطلاحات میں قاری صاحب کی مفتی صاحب کی، میں یہی کہتا ہوں نا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ قدیم کا جو لفظ ہے نا، تو ٹرم ہے نا، اصطلاح ہے، اصطلاحات میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ جو نام قرآن و سنت میں اللہ کے لیے استعمال ہوئے انہی پر اکتفا کیا جائے۔ لیکن یہ جو بات ہے کعبہ کے اندر ولادت کی ہے، پھر تو میری تائید ہوگی نہیں، کیونکہ قدیم تو اللہ کے لیے، کہ یہ لفظ اصطلاح کا استعمال کرنا تو بھی اپنی تائید کرو۔ اللہ کے لیے تو لفظ قدیم نہیں آیا نا، قدیم الاحسان نہیں، قرآن و سنت میں نہیں آیا، تو یہی کہہ رہا ہوں نا، قرآن و سنت میں نہیں آیا، لیکن اصطلاح کی بات، جب قرآن و سنت میں نہیں آیا تو نہیں، اس کے لیے صحیح کا لفظ بھی نہیں ہے، پھر آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ اصطلاحات ہوتی ہے نا، اس کے لیے ثبوت کی۔ تو دیکھیں اصول یہ ہے کہ جیسے حضرت ابو طالب کے ایمان کی بات ہوئی، نام تو حضرت ابو طالب کا ہم سب احترام سے لیں گے، لیکن یہ جو ہم روایات پر جب بحث کرتے ہیں نا، تو روایات پر بحث میں ایک اصول سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، وہ یہ کہ محدثین کے اصول پر، اور محدثین نے اپنے اصول پر اس کو صحیح قرار بھی دیا ہو۔ صحیح، اب جیسے بخاری مسلم میں اگر کوئی روایت ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں بہت ساری سقم نکال سکتے ہیں کہ یہ فلاں تھا، لیکن امام بخاری نے ان چیزوں کی بنیاد پر حدیث کو مسترد کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس پر تو اجماع ہے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث
اس کو کہتے ہیں متفقون علیہ. صحیح. متفقون علیہ کا مطلب اس پر اتفاق ہے اس کے صحیح ہونے پر. اور ایمان کا جو مسئلہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھئی ایک احتمال بھی اگر نکلتا ہو نا ایمان کا تو ہم اس کو ترجیح دیں گے جب ہے جب پہلے کسی کا ایمان یقینی طور پر ثابت ہو جائے. اچھا. ثابت ہونے کے بعد پھر ہم ذرا سی باتوں پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, حتی الامکان اس کی تعویل کی کوشش کریں گے. تو اگر ہم حضرت ابو طالب سے عقیدت رکھتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, لیکن اور ان کے ایمان اور کفر کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے, اس پر زیادہ بحث کرنا بھی, لیکن اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کسی طرف غلو نہیں کرنا چاہیے, ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے احادیث پر بھی اعتماد ختم ہو جائے, یہ بھی درست نہیں ہے. تو شاید اس قسم کے ٹاپک کو ہم موضوع بحث نہ بنائیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس حوالے سے دونوں طرف کے رائے موجود ہیں اور خود محدثین کرام کے اندر بحث موجود ہے, بڑے بڑے علماء کے درمیان موجود ہے اور ایک تو مکتبہ فکر کے درمیان بھی موجود ہے. ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ قرائن اور شواہد, ابھی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی تسلیم کریں گے کہ جن روایات میں بخاری اور مسلم میں ان کی بات نہیں کرتا, یہ ان کا جواب ہے, ان کا میں جو آخری بات کروں گا وہ ہے, وہ تسلیم کریں گے کہ وہ روایات میں والدین رسول ان کو بھی شامل کیا گیا ہے. اچھا, یہ تو اور حالانکہ ان کے جو بزرگ ہیں مشترکہ طور پر آئی ہیں, روایت بخاری مسلم کے اندر ہے, تو ان کے بھی بڑے کئی بزرگ ہیں, ہمارے بھی سارے بزرگ ہیں, وہ تو بڑے تم تراک سے ایمان کی بات کرتے ہیں, حالانکہ بخاری اور مسلم ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم آخری بات جو ان کے لیے اور جو وائنڈ اپ بات ہے وہ یہ, ہمارے بھی بہت سارے لوگوں نے عدم کی بات بھی کی ہے, عدم کی بھی کی ہے اور اس طرف بھی کی ہے. میں نے اپنی بات کی ہے کہ حضور کی قربت محبت, جس طرح امام آلوسی نے فرمایا کہ ان کے اگر عدم کی بات کریں گے تو اس سے اہل بیت کے جو سادات ہیں ان کے دل دکھیں گے. تو اس حوالے سے قاری چونکہ دونوں طرف کے نقطہ نظر موجود ہے, انہوں نے اپنا بیان کر دیا, میں نے اپنا بیان کر دیا, جو جس کو جو اچھا لگا. بہت خوبصورت. جو بات آئی ہے ولادت مولا مرتضیٰ کے لیے, شاید قاری صاحب نے بہت زیادتی کی ہے آخری لفظ میں کہہ کر کہ کیا اہل بیت کے گھرانے کی عورتیں ایسے حالات میں باہر, میں کہتا ہوں ان کی جسارت ہے. یہی لفظ پہلے اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں کہ صحیح روایت کے اندر حکیم بن خزام کی ولادت کعبہ شریف کے اندر موجود ہے, یہ صحیح سند کے ساتھ روایت حدیثوں میں موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی الفاظ اس صحابی رسول حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں, اور علی کی ماں کے لیے کیسے یہ لفظ آپ بول سکتے ہیں؟ پہلے پڑھیں اور تحقیق کریں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا تھا. ہوتا یہ تھا جو 15 رجب المرجب ہے, متعدد محدثین کرام نے لکھا, اس زمانے کے اعتبار سے یہ اہل عرب کی عید کا دن ہوتا تھا, اور یہ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھلتا تھا, یہ مردوں کے لیے ہوتا تھا. اس سے 1-2-3 دن پہلے چونکہ یہ دن وہ ہوتے تھے کہ پورے دائیں بائیں سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا, لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے اندر جاتے تھے. عورتوں کا بھی وہی معاملہ تھا اور یہ سال کے بعد دروازہ کھلتا تھا. اچھا, اب ایسے حالات قرائن یہ بتا رہے ہیں نا کیسے باہر نکلیں, تو اس کو محدثین نے جواب دیا ہوا ہے, اس کو پڑھ کے آئے آپ. وہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار میں ایسے موقع پر یہ سعادت حاصل کر لوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد چونکہ وہ خواتین کے ایام تھے کہ ان کے لیے دروازہ کھولا, وہ بھی تشریف لے گئیں. اب یہ ایک جس کو کہہ لیں کہ قدرتی امر ہے, کئی ان کی بھی خاندان کی رشتہ داروں میں کئی عورتیں ایسی ہوں گی جو بازار سودا لینے گئی ہوں گی اور اچانک کسی رکشے وغیرہ پر بیٹھ گئی اور معاملات ہو گئے تو اسپتال چلی گئی. اب ان کو کوئی پوچھے کہ ایسے موقع پر تم کدھر گھوم رہی ہو, تو یہ وہ اس حوالے سے تشریف لے گئی. حکمت خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ وہیں پر ان کی ولادت ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس انداز سے رد کرنا, دیکھیں تاریخی حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں, جو مفتی طارق صاحب نے جو واقعہ بیان کیا تم اپنی تلواریں لے کے آؤ, یہ حدیث صحیح میں موجود ہے, نکالیں سند. ابو بکر وہاں کھڑے تھے, عمر وہاں کھڑے تھے, بدر میں, احد میں, کیا یہ حدیث کے اندر موجود ہے؟ یہ سب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آپ طرزیں لگا کے اور مزے لگا کے سب کو بیان کرتے ہیں. بدر کی جنگ ہو, احد کی جنگ ہو, خیبر کی جنگ ہو, چند چیزیں ان میں سے حدیث صحیح میں ملتی ہیں, باقی سب یہ تاریخ اور اس سے آتی ہے. ہم کہتے ہیں اس میں کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, ایک جزوی فضیلت کی بات ہے, بس بات ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تسلیم کر لینے سے ہمارے کون سے عقیدے پہ ضد پڑتی ہے, ہماری خرابی کیا ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے. کیا اس لیے کہ حکیم بن خزام کی والدہ کے لیے وہ مانے تو ان کی فضیلت, وہ تو محدثین نے لکھا ہے, اس کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں اتنا بڑا محدث امام حاکم, پوری کائنات میں حاکم ایک, یہ حاکم نام نہیں ہے, حاکم رتبہ ہے. جس طرح حافظ یہ حدیث کا رتبہ ہے, حاکم یہ رتبہ ہے جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. حافظ ذابی کا اصول یہ ہے کہ میری تلخیص کو دیکھو, اگر میں تلخیص میں رد کروں تو پھر اس کی طرف ہے, رد ہوا ہی نہیں ہے. حافظ ذابی نے یہاں پر مستدرک الحاکم میں اس جگہ پر رد نہیں کیا ہے. تو جب یہ ایک تاریخی بات ہے, کوئی ایمان کفر کی بات نہیں, تو اس کے اوپر بندہ اتنا ایکسٹریم پہ جائے کہ حضرت علی کی والدہ کے بارے میں اور اس پاک خاندان کے گھر کے بارے میں اس طرح کے الفاظ, یہ میں قابل برداشت نہیں آپ کے لیے, لیکن نقطہ نظر ان کا لے لیا تھا. ان کی بات یہ ہے
وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے نزدیک نہیں ہے، وہ ایک مکتب فکر اہل حدیث کی نمائندگی کر رہے ہیں، اوکے کلیئر ہوگا یہ اہل حدیث کے لیے الفاظ کا استعمال ہمارے دیوبندی علماء، ہمارے علماء ہماری تاریخ کی جو مستند کتب کے اندر تاریخی بات ہے تو تاریخ کی کتابوں سے نکلے گی، حضور کی ولادت کے تذکرے ہیں تاریخ کی کتابوں سے نکلیں گے، حضور کی ولادت کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف ہے، یہ کہتے ہیں 12 ہے، دوسرا کہتا ہے 8 ہے، تیسرا کہتا ہے 9 ہے، تاریخ کے اندر ہے نا، حدیث کے اندر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ 12 ربیع الاول کی روایت موجود ہے، اس طرف بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح متعدد اشیاء اور چیزیں ہیں جو تاریخی حوالے سے ہیں، تو تاریخ کے لیے تاریخ ہے، تو تاریخ کی متعدد کتابوں کے اندر 100-150 کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے، تسلسل لکھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے اسی حوالے سے؟ میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ میری بات کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، غلط رنگ سے اس کو ابھارا جا رہا ہے۔ اب آپ خاموش میں چپ بیٹھا رہا، اب آپ میری دفعہ میں ٹائم ہی ختم ہو نہیں ٹائم ہے، آپ جاری رکھیے، حالانکہ تیسری چوتھی دفعہ بولا جا رہا ہے، ٹائم نہیں ختم، میں شروع کرتا ہوں ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہے، آپ بولیے تو۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، میں نے جب حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، میں نے وہاں بھی یہ جملہ کہا کہ کعبۃ اللہ کی اصطلاح ہم یہ مراد نہیں لیتے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین خیر، ناظرین میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے یہ بات کروں گا کہ ہمیں اگر فالو کرنا ہے، اگر ہم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے تو وہ گزارنی ہے محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ اگر آپ دیکھیں گے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے اپنی پوری زندگی محبوب علیہ السلام کے اشارے کے اوپر ہی ساری گزار دی۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلو، محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے پاس جب رب العالمین کے قرآن کی کوئی آیت آ جاتی، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جاتا، تو فوراً کہتے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ السلام کا فرمان آ جائے، تو صحابہ فوراً فرماتے ہیں ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے مان بھی لیا۔ باقی ناظرین آپ نے گفتگو تو سنی لی علماء کرام کی زبانی، تو لیکن یہ بات میں کہتا چلوں کہ محبوب علیہ السلام کے چچا جان اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان، انہوں نے محبوب علیہ السلام کا ساتھ بڑھا دیا۔ شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ جب مکے کے کافروں نے یہ بات آ کر کہی کہ محبوب علیہ السلام یعنی اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تو آپ ان کو روکے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے میرے چچا جان، کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، دوسرے کے اوپر چاند رکھ دے، تو تب بھی میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آ سکتا۔ تو اس وقت چچا جان نے یہ بات کہی تھی، ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھل کر توحید کا اعلان کریں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔